نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں رسول بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ قرآن میں ہے وہ رسولا الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے. بنی اسرائیل میں آپ کو معلوم ہے وہ یہودی تھے، اور انہوں نے توریت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں سنی پڑھی تھی، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت سارے احکام توریت کی منسوخ فرمائیں گے. اس وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہلاک کرنے کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی سازش کافروں نے کیوں کی، آج اس کی چند وجوہ اور واقعات بیان ہوں گے. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی پرسوں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش جو یہودیوں نے کی، اس تعلق سے انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوگی. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تو آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، تو وہ یہودی سرکش اور نافرمان ہو گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پوشیدہ رہنے کا آپ نے فیصلہ فرمایا تاکہ وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. آپ کا معاملہ ایسا ہی تھا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں حال تھا، کہ آپ کفار کے خوف سے ابتدا میں خفیہ طور پر نمازیں ادا فرماتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام شروع میں اپنی والدہ کے ساتھ کہیں تشریف لے گئے تاکہ ان لوگوں سے کچھ دیر کے لیے کنارہ کش ہو جائیں. تو آپ نے ایک بستی میں ایک شخص کے پاس قیام کیا. اس نے بہت اچھی طرح مہمان نوازی کی. اس شہر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا. ایک دن وہ شخص جو آپ کا مہمان نواز تھا غمگین تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم اتنے پریشان اور غمگین کیوں ہو؟ اس نے کہا اس شہر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، اور اس کی عادت ہے کہ وہ ہم میں سے ہر شخص پر باری باری دعوت کو لازم کر دیتا ہے کہ اس کی اور اس کے لشکر کی دعوت کرے، انہیں کھانا کھلائے اور شراب پلائے. آج میری باری ہے اور میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں اس کی دعوت کا انتظام کر سکوں. جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا تو آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرو تاکہ اس کی مشکل حل ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری امی، اگر میں نے اس کے لیے دعا کر دی تو اس میں فتنہ برپا ہو جائے گا. لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اس شخص نے ہماری بہت عزت کی، احسان و اکرام کیا، اس پر بھی احسان ہونا چاہیے. والدہ کے ارشاد پر آپ نے فرمایا کہ جب بادشاہ اور اس کا لشکر کے آنے کا وقت قریب ہو جائے تو آپ نے اس میزبان سے فرمایا جس نے آپ کی اچھی مہمان نوازی کی تھی تو ایک برتن اور مٹکے پانی سے بھر لینا اور مجھے خبر کرنا.
جب اس شخص نے آپ کے ارشاد پر عمل کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو جتنی وہ ہانڈی پانی سے بھری تھی سب میں پکا ہوا گوشت ہو گیا، اور سب پانی سے بھرے ہوئے مٹکے جو ہے وہ شراب سے بھر گئے۔ جب وہ بادشاہ اور اس کے لشکری آئے تو انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی، تو بادشاہ نے اس شراب کو عام شرابوں سے مختلف لذت والا پا کر سوال کیا کہ شراب تم کہاں سے لائے؟ کیونکہ اس میں حرام نہیں تھی۔ تو پہلے اس شخص نے کافی ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن بادشاہ کے زیادہ مجبور کرنے پر اس نے بتا دیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہے، میں نے تو سارے برتن میں پانی ہی بھرے تھے، مٹکوں میں بھی پانی بھرے تھے، مگر برتن میں جو پانی بھرا تھا وہ پکا ہوا گوشت ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، جو مٹکے میں پانی بھرا تھا وہ شراب ہو گئی۔ بادشاہ کا ایک بیٹا چند دن پہلے مر گیا تھا، اس نے خیال کیا کہ جس شخص کی دعا سے اللہ تعالیٰ پانی کو شراب بنا دیتا ہے اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی زندہ کر دے گا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں کرتے، کیونکہ اگر زندہ ہو گیا تو فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس بادشاہ نے کہا جب مجھے میرا بیٹا نظر آ جائے گا تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، اور جب تم میرے بیٹے کو زندہ کر دو گے تو میں تمہیں ہر قسم کی آزادی دے دوں گا، تم جو چاہو وہی کرو، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو بادشاہ کا لڑکا زندہ ہو گیا۔ جب اس کی بادشاہی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کا لڑکا زندہ ہو گیا ہے تو وہ فوراً اپنے ہتھیار لے کر آ گئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب زیادہ شہرت ہونے لگی تو یہودی حسد کرنے لگے اور انہوں نے حسد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرنے لگے اور آپ کے نسب میں طعنہ زنی شروع کر دی اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگی۔ یہی یہودی قوم ہے کہ جس کے اندر مطلب پرستی، دنیا پرستی حد سے زیادہ کٹ کٹ کر بھری ہوئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قوم نے سب سے زیادہ دشمنی کی، اور آج ایمان والوں کے بھی سب سے بڑے دشمن وہ یہودی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی گھٹیا قوم ہے کہ ان کے نزدیک دنیا سب کچھ ہے، روپیہ پیسہ سب کچھ ہے۔ ان کے نزدیک نبی و رسول کے فرامین وہیں تک قابل تعظیم ہے جس میں ان کی نفسانی خواہش ہو، ورنہ جن فرامین سے ان کی نفسانی خواہش کا خون ہوتا ہو، اس قوم نے انبیاء کرام کو بھی شہید کیا اور شہید کرنے کی کوشش کی۔ اس قوم کی دنیا پرستی کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں نکلے تو آپ کے ساتھ ایک یہودی ہو لیا۔ اس یہودی کے پاس 2 روٹیاں تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا جب کھانے کا ٹائم ہوا کہ آؤ دونوں مل کر روٹی کھائیں، تو یہودی مان گیا، مگر جب کھانے بیٹھے تو اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی ہے اور میرے پاس 2، تو پچھتایا کہ میں نے شرکت کا وعدہ کیوں کر دیا، یہ تو آدھی روٹی ان کو دینی پڑے گی۔ جب کھانے کا ٹائم ہوا تو یہودی نے 1 ہی روٹی رکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس 2 روٹیاں تھیں، 1 کہاں گئی؟ یہودی بولا میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، 2 کب تھی؟ کھانا کھا کر آگے بڑھے تو ایک اندھا ملا۔
عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ اچھا ہو گیا۔ یہ معجزات دکھا کر عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے کہا، تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم جس نے میری دعا سے اس اندھے کو اچھا کر دیا، بتا دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے اسی خدا کی قسم، میرے پاس تو ایک ہی روٹی تھی، دوسری تھی ہی نہیں۔ اتنے میں آگے بڑھے تو ایک ہرن دکھائی دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا، غور سے سنیے گا، بلایا، شکار نہیں کیا، یعنی تیر نہیں مارا ہے۔ یہ نبیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ 40 دن چلے میں جا کر نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہرن کو بلاتے ہیں، وہ آ جاتا ہے، اور جو لوگ نبی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے بلانے پر ان کی بکری بھی نہیں آتی ہے۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کو بلایا، وہ آ گیا، آپ نے اسے ذبح کیا، بھونا اور کھایا، اور اس کو بھی کھلایا جو ساتھ میں تھا، اور پھر اس کی ہڈیوں سے فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ ہرن پھر زندہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اسی خدا کی قسم جس نے ہمیں یہ ہرن کھلایا اور پھر اسے زندہ کر دیا، بتاؤ وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے اسی خدا کی قسم، میرے پاس تو ایک ہی روٹی تھی۔ آگے بڑھے تو ایک قصبہ آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا اور آپ آرام فرمانے لگے۔ یہودی نے موقع پا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک چرا لیا اور وہ خوش ہوا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس عصا میں یہ طاقت ہے کہ کسی مردے پر مارو تو زندہ ہو جائے۔ چونکہ یہ قوم نبیوں کو بھی اپنے جیسا سمجھتی تھی، تو اس نے وہ عصا لے لیا، چرا لیا، اور خوش ہوا کہ میں اس عصا سے مردے زندہ کیا کروں گا۔ چنانچہ وہ دوسرے قصبے میں گیا اور اعلان کر دیا کہ مردے کو مجھ سے زندہ کرا لو۔ لوگ اسے حاکم شہر کے پاس لے گئے۔ اس شہر کا حاکم بیمار تھا۔ یہ گیا اور جاتے ہی پہلے وہ ڈنڈا اس حاکم کے سر پر دے مارا اور مر گیا، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ مردے کو زندہ کروں گا، تو وہ تو بیمار تھا، مرنے کے قریب تھا، مرا نہیں تھا، تو پہلے اس کو مارنا ضروری تھا، تو اس نے اسے مار ڈالا۔ اب جب وہ مر گیا تو یہ کہنے لگا، لو دیکھو اب میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ شہر والے سب جمع ہو گئے کہ ہمارا وہ حاکم جو مرنے کے قریب تھا، بیمار تھا، اب دیکھو یہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ پھر اسے ڈنڈا مارا اور کہا، قم باذن اللہ، مگر وہ زندہ نہ ہو سکا۔ اب یہ گھبرایا، لوگوں نے پکڑ لیا اور اسے پھانسی پر لٹکانے لگے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تمہارا حاکم میں زندہ کر دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ نے قم باذن اللہ فرمایا تو وہ حاکم فوراً زندہ ہو گیا اور انہوں نے یہودی کو چھوڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اس یہودی سے فرمایا، تجھے اسی اللہ کی قسم جس نے تمہاری جان بچائی، بتاؤ وہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے اسی خدا کی قسم، میرے پاس دوسری روٹی تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے، اب دونوں ساتھ جا رہے ہیں تو راستے میں جنگل میں 3 سونے کی اینٹیں ملی۔ 3 اینٹیں تھیں سونے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان میں ایک اینٹ میری، دوسری اینٹ تمہاری، اور تیسری اینٹ اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اب جلدی سے وہ دنیا پرست یہودی بولا کہ خدا کی قسم، تیسری روٹی تو میں نے کھائی تھی، میں نے آپ سے چھپا کر کے کھا لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تینوں اینٹیں اسی کو دے دی اور فرمایا، اب تم میرا ساتھ چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ اینٹیں لے کر چلا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو اینٹوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ یہ یہودی قوم، آپ دیکھیں، اتنے معجزات دیکھے، خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس یہودی کو جو ہے پھانسی کے پھندے سے چھڑایا،
مگر پھر بھی اللہ کی قسم کھاتا رہا اور کہتا رہا کہ وہ تیسری روٹی تھی نہیں. مگر جیسے ہی اس دنیا پرست عیش پرست کو جیسے ہی وہ سونے کی اینٹ ملی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری اینٹ اس کی کہ جس نے وہ روٹی کھائی، تو فوراً کہنے لگا ارے وہ تو میں نے ہی کھائی تھی. اللہ اکبر. دنیا کی لالچ بربادی اور ہلاکت کا سبب ہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، حضور فرماتے ہیں تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ ان عوطی رضی و ان لم یعط سخط. تعیس وانتکس و اذا شیک فلن تقیش. حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے دنیا کا بندہ اور روپیے پیسے کا بندہ، یعنی دنیا کا غلام اور روپیے پیسے کا غلام ہلاک ہو جائے، اور اعلیٰ کپڑوں کا بندہ یعنی اعلیٰ کپڑوں کا غلام. کیا نشانی ہے اس کی؟ فرمایا اگر اسے دیا جائے تو راضی رہے، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، اور جب کانٹا لگے تو نہ نکلے. اللہ اکبر. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی کہ جو کسی سے محبت کرتے ہیں تو مطلب پرستی کے لیے، جو دنیا کا غلام ہو، روپے پیسے کا غلام ہو، اپنی خواہشات کا غلام ہو. اللہ اکبر. اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اگر اسے دنیا ملے تو خوش رہے، بلکہ اللہ رسول سے بھی خوش اس لیے ہو کہ دنیا مل رہی ہے. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسوں کے تعلق سے، منافقوں کے تعلق سے، کہ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. کہ اگر انہیں دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں اور نہ دیا جائے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بہت سے تو ایسے ہیں کہ اگر ان کی دنیا کا کچھ نقصان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی نازیبا کلمات بکنے لگتے ہیں، کفریات بکنے لگتے ہیں. ایسے ہی اگر اسلام کی طرف سے انہیں، جیسا کہ منافقوں کو اگر مال ملتا مال غنیمت سے تو خوش ہوتے تھے، اور نہیں ملتا تو اسلام سے منہ پھیر لیتے تھے. آج ایسا ہی دیکھا جاتا ہے. بہت سارے لوگ پیروں، مولویوں، بڑوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ملتا ہے تو خوب واہوائی کرتے ہیں، اور جب نہیں ملتا ہے تو دشمنی کرنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کے لیے بد دعا فرمائی. فرمایا ایسے لوگ جو دنیا پرست ہو، دنیا ملے تو خوش ہو، نہ ملے تو ناراض ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جائے، ایسے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں. یاد رکھیے کہ دنیا ضرور آخرت کا ذریعہ ہے، مگر دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. مومن کے لیے آخرت سب کچھ ہے. مال سے محبت اتنی ہو کہ جتنا مال ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ عَاطَى فَأَقْنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ. حضور نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال صرف 3 ہیں، جو کھا کر ختم کر دے، اور جو پہن کر گلا دے یا پرانا کر دے، یا دے اللہ کی راہ میں دے اور جمع کر دے. جو اس کے علاوہ ہے
تو وہ جانے والا ہے اور اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ انسان کے پاس جب مال ہوتا ہے تو غرور بھی آتا ہے، کہتا ہے یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا ہے، یہ فلاں میرا ہے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے انسان کو چاہیے کہ یقین رکھے کہ میں اور میرا مال سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، میرے پاس چند روز ہے، عارضی ہے، ٹیمپرری ہے۔ خیال رہے کہ جسے انسان اپنا مال کہے اس کا مال یعنی انجام نیرا وبال ہے، اور جو مال ذریعہ عبادت ہے وہ اس کے لیے آخرت میں ایک بیلنس ہے، پونجی ہے۔ فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوا عند اللہ وخیر واعظم اجرا، جو تم آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں ضرور اس کا بڑا ثواب پاؤ گے۔ جو مال انسان کے کام آئے وہ صرف تین ہے، اس کے علاوہ وہ سب دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور مال اپنے اوپر بھی خرچ کریں، مگر ساتھ میں اسی کو مقصد نہ بنا لیں۔ مقصد اس حدیث سے مطلب نہیں ہے کہ ہم مکان جائیداد یہ سب نہ بنائیں، بچوں کے لیے اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑیں، نہیں، ورنہ تو قرآن میں میراث کی آیتیں نہ آتی۔ ضرور چھوڑیں، مگر قرآن و حدیث میں کہیں یہ نہیں آیا کہ اپنے بچے کو فقیر کر کے چھوڑے۔ مقصد یہ ہے کہ مال کی محبت دل میں نہ ہو، دل خالص اللہ اور رسول کے لیے ہو، اور اس کے لیے کوشش کرے کہ یہ مال ہمارے لیے آخرت میں کام آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔